ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کے اندر بہت سے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں میں ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، لیکن یہ سرکش بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا۔ اس بدبخت بادشاہ کا نام نمرود تھا۔ نمرود کی عبرتناک کہانی کو سننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، اس پوری دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ کافر اور 2 بادشاہ مسلمان تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل ہیں، اور کافر بادشاہوں میں بخت نصر اور نمرود شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ اس کافر بادشاہ نے پوری زمین پر 400 سال حکومت کی۔ یہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کفر اور شرک کے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد انسان تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تلقین کی، لیکن یہ نمرودی قوم باز نہ آئی اور بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں ان کے وہ تمام بت پڑے ہوئے تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور ان بتوں کو توڑنے کا الزام بڑے بت پر لگا دیا۔ جب نمرودی بت خانے میں واپس آئے، وہ جان گئے کہ ان بتوں کو توڑنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ وہ واحد شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور بتوں کے خلاف ہیں۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا ارادہ بنا لیا اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب یہ واقعہ نمرود کے علم میں آیا تو وہ غصے میں آ گیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک وسیع میدان میں آگ جلائی جائے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ نمرود کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور آگ جلائی گئی۔ اس آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جتنے دن آگ میں تھا میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جو سکون مجھے آگ میں ملا وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہ ملا تھا۔ ناظرین محترم، کچھ دنوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ تشریف لے آئے۔ اس کے باوجود نمرودی بتوں کی پوجا سے باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لے کے آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی دفعہ سمجھایا، لیکن نمرود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا اور کہنے لگا، دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی، اور خود کو خدا کہنے لگا۔ نمرود پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی تو نمرود لاجواب ہو گیا اور اپنی پوری قوم کے آگے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت دینے پر نمرود تنگ آ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ وہ اپنی فوج بھیجیں اور میرے ساتھ جنگ کریں۔ جیسے ہی نمرود نے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں۔ ناظرین محترم، نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اس نے پوری دنیا کے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیار جمع کیے۔ تیاری مکمل کرنے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکارنے لگا کہ ہماری فوج تیار ہے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ پورے آسمان پر پھیل گئے اور نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ نمرودی فوج کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ نمرود یہ منظر دیکھ کر اپنے محل کی طرف بھاگا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر میں داخل ہوا اور نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو نمرود اپنے سر کو دیواروں میں مارنے لگ جاتا۔ وہ مچھر کئی دنوں تک نمرود کے دماغ میں رہا۔ نمرود نے اعلان کیا کہ جب کوئی فرد میرے محل میں داخل ہو تو وہ پہلے نمرود کے دماغ پر جوتے مارے، جس سے نمرود کو سکون ملتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ساتھ شکست دی اور وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود دیواروں میں سر مارتا مارتا موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس کا تکبر خاک میں مل گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ میں ہوں محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔